شب برات میں قبرستان میں جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ گئے ہیں۔ اگر کوئی ایک مرتبہ جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس کام کو جس درجے میں کیا ہے یا جس درجے میں کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کو اس درجے میں کرنا سنت اور افضل الثواب بیس ثواب ہے، اور جس کام کو نبی علیہ السلام نے جس درجے میں نہیں کیا ہم اس سے آگے بڑھیں گے تو یہ بجائے ثواب کے بدعت میں شامل ہو جائے گا اور الٹا گناہ ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی چلا بھی جائے اس رات میں اور یہ سمجھ کے جائے کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ گئے ہیں تو میں بھی جا رہا ہوں، یا پھر جاتا بھی ہے تو کبھی کبھی نہ بھی جائے، اس کو لازمی نہ سمجھے، ضروری نہ سمجھے اور اس کو سنت لازم نہ بنائے۔ نمبر 2 پہ ہے نوافل کی جماعت۔ یہ یاد رکھ لیں، نوافل کی جماعت ثابت نہیں ہے، نبی علیہ السلام سے لے کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور اس طرح سے ہمارے علماء کرام سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، جو جماعت کی نماز ہے، فرض نماز ہے، اس طرح نماز استسقاء ہے اور نماز کسوف ہے، اس طرح کی نمازیں جو ہیں نا ان کی جماعت ثابت ہے۔ باقی صلاۃ و تسبیح کی جماعت کرانا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے اور یہ نبی علیہ السلام کے عمل کے خلاف ہو جائے گا، تو اس لیے بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہوگا، تو اس لیے ایسی جماعتیں نہ کرائیں اور ایسی نمازوں میں شرکت نہ کریں اور اکیلے میں ایسی عبادت کرنے کی کوشش کریں، اور یہ مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے ایسی جماعتیں کرانا۔ اور اس طرح نوافل جو ہے نا ویسے گھر میں ادا کرنا چاہیے، کیونکہ مسجد میں جائیں گے شور ہوگا، وہاں مجمع زیادہ ہوگا تو آپ وقت تو زیادہ گزار لیں گے، لیکن جو ہے نا گوشہ نشینی نہیں ہوگی۔ بجائے یہ کہ آپ وقت زیادہ گزاریں، آپ گھر میں اگر 15 منٹ 10 منٹ بھی گزار لیں گے اور اخلاص کے ساتھ اور اکیلپ میں اللہ سے ہم کلام ہوں گے، آپ کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی نہیں ہوگا، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے بنسبت یہ کہ مجمع میں ہونا، بنسبت یہ کہ ایک میلے میں ہونا اور ایک شور و شغف میں ہونا، اور جی وہاں لائٹنگ ہو رہی ہے اور یہ چیزیں اور اگربتی اور موم بتی اور ایسی ویسی یہ چیزیں بدعت و رسومات میں ہونا، یہ ثواب کا سبب نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین ٹائم نہیں دیکھیں گے کہ آپ نے مسجد میں ٹائم کتنا گزارا، بلکہ اللہ رب العالمین تو اخلاص دیکھیں گے، اور اخلاص کا وزن جو ہوگا نا وہ نیکیوں کو بڑھائے گا، نیکی کے وزن کو اخلاص بڑھائے گا، تو آپ کے عمل میں جتنا اخلاص ہوگا اتنی آپ کی نیکی بڑھے گی۔ تو اس لیے گوشہ نشینی اور تنہائی کو اختیار کریں۔ نمبر 4 وہی بات ہوگی گوشہ نشینی والی کہ اکیلب میں اللہ سے ہم کلام ہو، اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کو معاف کروں، تو اس لیے آپ اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے لیے، پوری امت کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے، اور جہاں کئی مسلمان کوئی مصیبت میں تکلیف میں ان کے لیے خصوصی طور پہ نام لے کے اور یہ دعائیں کریں اور اللہ سے دعائیں مانگنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 5 پہ شب برات کی فضیلت۔ شب برات کی فضیلت بے بنیاد نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے اس کی فضیلت اور اس کا اہتمام بھی ثابت ہے، اور تابعین تبع تابعین سے، محدثین سے بھی اس کا اہتمام ثابت ہے۔ تو اہتمام کرنا لیکن اکیلب میں کرنا اس طرح ثابت ہے، اور اجتماعی اس کا اہتمام ثابت نہیں ہے، تو اس لیے اہتمام کریں، ضرور کریں لیکن اکیلب میں کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر گڑ گڑائیں۔ آپ تسبیحات کی صورت میں اللہ کا ذکر کریں، تلاوت کی صورت میں اللہ کا ذکر کریں، دعاؤں کی صورت میں اور درود شریف کی صورت میں ان چیزوں کا اہتمام کریں۔